بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرتبة قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. محدثین کا کہ اس قول کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حسن کا مرتبہ دیکھ لیے. اب جب کوئی محدث یہ کہے حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد کہے، اگر حدیث صحیح کہتا ہے محدث تو اس کا مطلب واضح ہے. اگر کوئی حدیث حسن کہتا ہے تو اس کا بھی معاملہ واضح ہے. صحیح کی تعریف دیکھ لیے، حسن کی تعریف پڑھ لیے. لیکن اگر صحیح کہنے کے بجائے صحیح الاسناد صرف کہا جائے یا حسن کہنے کے بجائے حسن الاسناد صرف کہا جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نمبر 1 یا الف میں قول المحدثین هذا حدیث صحیح الاسناد دون قولہم هذا حدیث صحیح. محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو اس کا درجہ کم ہے، دون قولہم، ان کے اس قول سے کمتر درجے کا ہے. هذا حدیث صحیح سے یعنی هذا حدیث صحیح سے کمتر درجہ ہے حدیث صحیح الاسناد کا، کیونکہ حدیث صحیح کہنا یہ محدث کی جانب سے گویا کی سرٹیفکیٹ ہے کہ متن اور سند دونوں میری نظروں میں صحیح ہے، دونوں شرائط پر اتر رہے ہیں، نہ سند میں کوئی کمی ہے اور نہ متن میں کوئی اشکال ہے، نہ علت ہے نہ شاذ ہے. لیکن اگر محدث صرف اتنا کہے کہ نہیں، صرف سرٹیفکیٹ کس کی دے، اسناد کی دے، اگر راویوں کی کڑی اور راویوں کی جنزیر کو صرف صحیح کہے تو ظاہر ہے متن کے بارے میں اس نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے. متن صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے یہ ابھی نہیں کلیئر ہوا ان کی جانب سے، صرف اتنا ہوا ہے کہ سند صحیح. تو اگر صرف سند پر حکم لگا ہے، سند کو صرف صحیح کہا ہے تو اس کا درجہ کم ہوگا بنسبت اس کے جس کے سند اور متن سب کو انہوں نے پرمیشن دے دیا ہو اور سب پر حکم لگا دیا ہو، سب کو یہ کہہ دیا ہو کہ صحیح ہے. لہذا اگر محدث یہ کہے کہ صحیح الاسناد ہے یہ حدیث تو اس کا درجہ کم ہے اس کے اس حکم سے جس میں وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، هذا حدیث صحیح. واضح ہے. اب اس کے بعد آئیے باتیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ، ایسے ہی ان کا قول یعنی محدثین کا قول، هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ کمتر درجہ ہے بنسبت اس کے جب وہ کہیں هذا حدیث، هذا حدیث صحیح الاسناد کا درجہ کم ہے ان کے اس قول سے هذا حدیث حسن، یعنی حسن ہونے کا فیصلہ اگر صرف سند پر ہے تو اس کا درجہ کم ہے بنسبت اس کے جس میں متن اور سند سب کو حسن کہا ہے. اب تفصیل دیکھیے، لأنه قد يصح او يحسن الاسناد دون المتن، اس لیے کہ قد يصح، کبھی کبھی وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، او يحسن الاسناد یعنی قد يصح الاسناد او يحسن الاسناد، حدیث کبھی کبھی صحیح السند ہوتی ہے اور کبھی حسن السند ہوتی ہے، دون المتن، متن کے علاوہ. یعنی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن کی سند تو صحیح ہے لیکن
मतन सही नहीं है, मतन में मसला है, लेकिन सनद क्लियर है, सनद सही है या सनद हसन। तो मतन क्यों नहीं सही होती है? लिशुज़ूज़ नौ इल्लतिन, शुज़ूज़ की वजह से या किसी इल्लत की वजह से, यानी उसमें कोई मख्फी इल्लत है। फ़कअन्न अल-मुहद्दिस इज़ा क़ाल, तो गोया कि मुहद्दिस जब ये कहता है हाज़ा हदीसुन सहीह, ये हदीस सही है, तो क़द तकफ़्फ़ल लना बितवफ़्फ़ुरि शुरूति सिहहति अल-ख़म्सा फ़ी हाज़ल हदीस, तो उसने जिम्मेदारी ले ली है हमारे लिए। तकफ़्फ़ल लना, हमारे लिए वो कफील बन गया है, जिम्मेदार बन गया है, सेहत के पांचों शर्तों के पाए जाने का इस हदीस के अंदर। यानी जिस हदीस को सही कहे मुहद्दिस, तो गोया कि उसने उस हदीस में सेहत के पांचों शुरूत के पाए जाने की जिम्मेदारी ले रहा है। ये कह रहा है कि इसमें पांचों शर्तें सेहत की पाई जा रही हैं, तो जाहिर है ये बयान ज्यादा बड़ा है। अम्मा इज़ा क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद या हसनुल इस्नाद, अगर वो रावी ये कहता है कि ये हदीस सहीहुल इस्नाद है, फ़क़द तकफ़्फ़ल लना बितवफ़्फ़ुरि शुरूति सलासा मिन शुरूति सिहह, तो उसने जिम्मेदारी ली है तीन शर्तों के होने की। मिन शुरूति सिहह, सेहत के शर्तों में से, सेहत की शर्तों में से सिर्फ तीन शर्तों के होने की जिम्मेदारी ली है। यानी सनद के ताल्लुक से जो शर्तें हैं कि सनद मुत्तसिल है, रावी आदिल है, रावी जाबित है, तो इतनी शर्तें तो ठीक हैं, इतनी की जिम्मेदारी ले लिया। लेकिन मतन में जो शर्त है कि उसमें शुजूज ना हो, उसमें इल्लत ना हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये तीनों शर्तें क्या हैं जिसकी उसने सहीहुल इस्नाद कहकर जिम्मेदारी ली है? वह है इत्तिसालुल इस्नाद, वो शर्त है सनद का मुत्तसिल होना, व अदालतुर रुवात, रावियों का आदिल होना, व ज़ब्तुहुम, और उनका जाबित होना, यानी पुख्ता हिफ्ज़ का मालिक होना। अम्मा नफी शुज़ूज़ व नफीउल इल्ला, लेकिन रही जो दो शर्तें, शुज़ूज़ की नफी और इल्लत की नफी, फलम यतकफ़ल बिहिमा, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लिअन्नहु लम यसबुत मिनहुमा, इसलिए कि ये दोनों साबित नहीं है। तो लाकिन लो इख्तसरा, अब आगे कह रहे हैं कि लो इख्तसरा हाफिजुन मुअतमदुन अला कौलिही हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, लेकिन अगर कोई हाफिज यानी हदीसों का सनद और मतन का माहिर और मुअतमद यानी भरोसेमंद अगर इक्तिफा करता है अपने इस कौल पर हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद वलम यज़कुर लहु इल्ला, और कोई इल्लत जिक्र नहीं करता है, हाफिज है, इल्लतें जानता है, फिर भी जिक्र नहीं किया है, फज़ाहिर सिहतुल मतन, तो जाहिर है कि मतन भी सही होगी। लिअन्न अल अस्ल अदमुल इल्लति व अदमुश शुज़ूज़, इसलिए कि इसमें असल यह है कि इल्लत ना हो और शाज ना हो। तो अगर हाफिज कोई उस फन का माहिर अगर ये कहे कि हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, और कोई इल्लत ना जिक्र करे, सिर्फ सनद की गवाही दे, इल्लत ना बयान करे, तो गुमान यही है, जाहिर यही है कि मतन भी सही ही होगी, लेकिन यकीन नहीं है। तो मतन के सेहत का गुमान क्यों होगा? इसलिए कि असल इसमें इल्लत का ना होना है, शुज़ूज़ का ना होना है। तो अगर हाफिज ने जिक्र नहीं किया जानने के बावजूद,
تو ہم امید یہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ متن بھی درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ لیکن درجے کے لحاظ سے صحیح الاسناد کا درجہ صحیح سے کم ہے، یا حسن الاسناد کا رتبہ حسن سے کم ہے۔ علت کیا ہے یہ واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد چھٹے نقطے پہ آتے ہیں، معنی قول الترمذی وغیرہ، امام ترمذی وغیرہ کے قول کا معنی جب وہ کہیں حدیث حسن صحیح، تو کیا معنی ہوگا؟ حسن تو الگ حدیث ہے، صحیح تو الگ ہے۔ تو اگر کوئی محدث یا امام ترمذی، زیادہ تر امام ترمذی یہ بات کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، حدیث صحیح بھی ہے، تو کیا سمجھیں گے کیوں ایسا وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جو حدیث صحیح ہوگی وہ ظاہر ہے اس پر حسن کا حکم نہیں لگے گا، جو حسن ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ تو دونوں تو اصطلاحات الگ الگ ہیں، تو دونوں کو اکٹھا کرنے سے ان کی مراد کیا ہے؟ ان ظاہر هذه العبارت مشکل، اس عبارت کا ظاہر مشکل ہے۔ بظاہر یہ عبارت حدیث حسن صحیح یہ مشکل عبارت ہے، کیوں؟ لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحیح، کیونکہ حسن کا درجہ کم ہے صحیح کے درجے سے۔ فكيف يجمع بينهما، تو دونوں میں کیسے جمع کیا جائے گا؟ مع تفاوت مرتبتهما، ان دونوں کے مرتبے میں فرق کے باوجود۔ حسن کا رتبہ صحیح سے کم ہے، اس کا درجہ اس سے کم ہے، تو دونوں میں تفاوت ہے، دونوں کے مرتبے میں فرق ہے، پھر دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ مشکل تو ہے۔ وَلَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَقْصُودِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، لیکن اس مشکل کو آسان کیا ہے علماء نے، جواب دیا ہے علماء نے۔ اجاب العلماء عن مقصود الترمذی، امام ترمذی کے مقصود کے بارے میں، امام ترمذی کے مراد کے بارے میں علماء نے جواب دیا ہے۔ من هذه العبارہ، اس عبارت سے امام ترمذی کا مقصود کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے علماء نے بے اجوبہ متعددہ، بہت سارے جوابات، لیکن احسنها ما قالہ الحافظ ابن حجر، ان جوابوں میں سب سے بہتر جواب وہی ہے جو حافظ ابن حجر نے کہی ہے، وارتضاہ السیوطی، اور سیوطی رحمہ اللہ نے اپنائی ہے، وہ ملخصہ ما یلی، اور اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ تو اب خلاصہ انہوں نے پیش کیا ہے، حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے، سیوطی نے پسند کیا ہے، اور جواب کیا ہے؟ وہ خلاصہ کیا ہے؟ الف، ان کان للحدیث اسنادان فاکثر، اگر حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں یا دو سے زائد ہوتی ہیں تب ایسا کہتے ہیں، یعنی ایک سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے اور ایک سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، تو ایک ہی حدیث ایک سند کے لحاظ سے حسن ہو سکتی ہے، اور وہ حدیث کسی اور سند سے مروی ہو تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر سند ایک سے زیادہ ہے تو اس حدیث کے بارے میں محدثین یا امام ترمذی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ھذا حدیث حسن و ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی معنی اس کا یہ ہوا کہ انہ حسن باعتبار اسناد و صحیح باعتبار اسناد آخر، یعنی یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے، یہ مطلب ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جواب کیا دیا ہے؟
وَإِنْ كَانَ لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، اور اگر ایسا نہ ہو کہ اس کی دو سند ہو بلکہ ایک ہی سند ہو، اور اس کے بارے میں اگر کوئی محدث یہ کہہ دے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، تب اس سے کیا مراد ہوگا؟ کہتے ہیں فالمعنی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہ حسن عند قوم من المحدثین وصحیح عند قوم آخرین، کہ یہ حدیث محدثین میں کچھ کے نزدیک حسن ہے اور دوسروں کے نزدیک صحیح ہے. یعنی یہ حدیث کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے اور کچھ محدثین کے نزدیک حسن ہے. اور حسن اور صحیح میں ظاہر ہے تھوڑا ہی سا تو فرق ہے کہ اگر کسی راوی کا ضبط ذرا ہلکا ہے تو وہ حسن ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کسی محدث کسی عالم کے نزدیک اس راوی کا ضبط ذرا ہلکا ہو اور وہ اسی راوی کے حافظے کو پختہ مانا ہو. کچھ لوگوں نے، بہت سے اساتذہ ہیں کسی کمزور بچے کو بہت ذہین مان لیتے ہیں. یعنی سب کا اتفاق نہیں ہوتا ہے. ایک شاگرد ہے، فلاں عالم کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے، بہت فطین ہے. اسی کو ایک دوسرا عالم یہ کہتا ہے کہ نہیں ذرا پختہ نہیں ہے، اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے. تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کے نزدیک حدیث حسن ہو اور کچھ محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہو. فَكَأَنَّ الْقَائِلَ يُشِيرُ إِلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، تو گویا کہ قائل یعنی یہ بات کہنے والا، حسن صحیح کہنے والا، اشارہ کر رہا ہے اختلاف کا علماء کے بیچ فی الحکم علی ھذا الحدیث، اس حدیث پر حکم لگانے میں. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس حدیث کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ اسے صحیح کہتے ہیں اور کچھ اسے حدیث حسن کہتے ہیں. او لم یترجح لدیہ الحکم باحدہما، یا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ان دونوں میں سے حکم پر ترجیح واضح نہیں ہے. اس کے نزدیک دونوں میں سے کسی ایک پر حکم لگانا اور راجح یا واضح نہیں ہے. ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ دیتا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح. لیکن اگر وہ ترجیح دے سکتا تھا تو پھر ایسا نہیں کہتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کوئی محدث، تو یا تو اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، یا تو یہ کہ دونوں حکموں میں سے کوئی حکم اس کے نزدیک راجح نہیں تھا، لہذا وہ دونوں ذکر کر دیا. تو بالکل آسان جواب ہو گیا، مشکل نہایت سہل ہو گیا کہ اگر حدیث حسن صحیح کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ اس کی دو سند ہے، ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے. اور اگر ایک ہی سند ہو تو مراد یہ ہوگا کہ کچھ محدثین کے نزدیک حسن ہے اور کچھ کے نزدیک صحیح ہے. 7ویں نقطے کو اب دیکھتے ہیں، تقسیم البغوی احادیث المصابیح. ایک کتاب ہے ان کی، مصابیح السنہ، تو اس کو مختصراً المصابیح کہتے ہیں. امام بغوی کی مصابیح. تو درج الامام البغوی فی کتابہ المصابیح علی اصطلاح خاص له. امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصابیح میں 10 منٹ تو امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں ایک خاص اصطلاح اپنائی ہے. جیسے امام ترمذی کی اس اصطلاح کا ایک خاص معنی ہے، ایسے ہی امام بغوی رحمہ اللہ کی جو مصابیح السنہ ہے
اس میں انہوں نے ایک خاص اصطلاح اپنائی، اور وہ ایک خاص اصطلاح کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ يَرْمُزُ إِلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا۔ اچھا ایک چیز اور جان لیجئے کہ یہ جو المصابیح ہے تو اس میں اس کے مؤلف نے صحیحین سے کچھ حدیثیں چنی ہیں اور کچھ سنن اربعہ سے نکالی ہیں، یعنی صحیحین کی کچھ حدیث لے لی ہے اور کچھ سنن اربعہ سے لے لی ہے۔ تو جو حدیثیں صحیحین سے لی ہیں ان کو صحیح کہتے ہیں، اور جو حدیثیں سنن سے لی ہیں ان کو یہ حسن کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، کہیں اگر امام یا جو ہے مصابیح السنہ کوئی پڑھ رہا ہے اور اس میں صحیح کہا گیا ہے تو وہ سمجھنا پڑے گا، جاننا چاہیے کہ صحیح کا سے مراد ان کی یہ ہے کہ صحیحین میں ہے یہ، اور اگر حسن کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا درجہ کم ہے، بلکہ حسن کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سنن کی حدیث ہیں بس۔ تو یرمزو اشارہ کرتے ہیں الی الاحادیث التی فی الصحیحین، ان حدیثوں کی طرف جو صحیحین میں ہے یا ان میں سے کسی ایک میں ہے۔ کس سے اشارہ کرتے ہیں؟ بقولہ صحیح، اپنے اس قول سے کہ وہ صحیح ہے، یعنی جو حدیثیں صحیحین میں ہیں یا ان میں سے کسی ایک میں ہیں تو انہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ وَإِلَى الْأَحَادِيثِ، اور وہ حدیثیں التی فی السنن الاربعہ جو سنن اربعہ میں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے اس قول سے کہ حسن، وہ حسن ہے، یعنی جو حدیثیں صحیح ہیں یا ان میں کسی ایک میں ہیں تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جو حدیثیں سنن اربعہ میں ہیں تو اس کو حسن کہتے ہیں۔ وہو اصطلاح لا يستقیم مع الاصطلاح العام لدى المحدثین، اور یہ ایسی اصطلاح ہے جو اس اصطلاح کے برابر نہیں ہے یا اس اصطلاح کی طرح نہیں ہے جو محدثین کے نزدیک عام ہے۔ محدثین جب صحیح کہتے ہیں تو اس کی ایک الگ مراد ہے، حسن کہتے ہیں تو اس سے الگ مراد ہے، تو یہ محدثین کے اصطلاح سے میچ نہیں کرتا ہے، یہ محدثین کی اصطلاح کے جیسے نہیں ہے، ان کی اپنی خاص اصطلاح ہے امام بغوی رحمہ اللہ کی۔ لأن في السنن الاربعہ الصحیح والحسن والضعیف والمنکر، کیونکہ سنن اربعہ میں حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، منکر بھی ہوتی ہے۔ لذلك نبہ ابن الصلاح والنووی علی ذلك، اسی لیے امام ابن صلاح اور نووی رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کر دیے۔ فینبغی علی القاری فی کتاب المصابیح، لہذا مناسب ہے کتاب المصابیح پڑھنے والے پر ان یکون علی علم عن اصطلاح البغوی الخاص، کہ وہ جانتا ہو امام بغوی کی اس خاص اصطلاح کو فی هذا الکتاب، اس کتاب میں، عند قولہ عن الاحادیث، جب وہ امام بغوی کہیں کسی حدیث کے بارے میں صحیح یا حسن تو ان کی اس خاص اصطلاح کو جاننا ضروری ہے قاری کے لیے، مصابیح پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ اصطلاح جانے۔ جی اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے ٹائم کتنا ہو گیا، تو ابھی ہم نے کتنے نقطے جانے؟ 3 نقطے پڑھے آج، صحیح اور صحیح الاسناد، یا حسن اور حسن الاسناد کا رتبہ کیا ہے، اس کے بعد حدیث حسن صحیح جب امام ترمذی کہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اس کا بہت سارا جواب ہے، لیکن سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ اس کی یا تو 2 سند ہے، ایک سند صحیح ہے ایک حسن ہے، اور اگر اس کی ایک ہی سند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ حسن ہے، کچھ کے نزدیک صحیح ہے۔ اچھا، یہ حسن اور صحیح والی اصطلاح اگر امام بغوی استعمال کریں اپنی کتاب المصابیح میں تو ان کی مراد الگ ہی ہے،
जो सहीहैन या सही मुस्लिम या सही बुखारी में हदीस है उसको सही कहते हैं, और जो सुनन अरबा में हदीस ली है जो है वहां से, तो उसको वो हसन कहते हैं। ये इनकी अपनी इस्तिलाह है, आम मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुनन अरबा में सिर्फ हसन हदीसें हैं, उसमें सही भी हैं, हसन भी हैं, ज़ईफ भी हैं, मुनकर भी हैं, हर तरह की हदीसें हैं। लेकिन इमाम बग़वी की अपनी खास इस्तिलाह है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये भी पढ़ लेते हैं, अल कुतुबुल्लती मिन मज़ानिल हसन हसन, वो किताबें जो हसन की मकामात, मजन्ना कहते हैं मिलने की जगह। हसन हदीसें कहाँ मिलेंगी, इसका मुराद यही है कि हसन हदीसों का मजान क्या है, यानी हसन हदीसों की जगह क्या है, कहाँ पाएंगे हम हसन हदीसें। लम युफरिदिल उलमा कुतुबन खासतन बिल हदीस अल हसन अल मुजर्रद, तो उलमा ने अलग से खास किताब नहीं लिखी है हदीस हसन की। कमा अफरदुस सहीह अल मुजर्रद, जैसे कि उन्होंने खालिस सही के लिए अलग से किताबें लिखी हैं। फी कुतुब मुस्तकिल्ला, मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। तो जैसे सही हदीसों के लिए मुस्तकिल किताब लिखी है, वैसे हसन हदीस के लिए मुस्तकिल किताब नहीं लिखी है उलमा ने। लाकिन होना का कुतुबन यकसुरु फीहा वजूदुल हदीस अल हसन, लेकिन वहाँ कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें हदीस हसन ज्यादा पाई जाती है, यानी हसन हदीस की कसरत है। फमिन अशहुरी तिलकल कुतुब, तो उन मशहूर किताबों में से जामे तिरमिजी है, और उसके बाद सुनन अबू दाऊद है, और सुनन दारुक़ुतनी है। गोया कि हसन हदीस के मजान यही तीनों किताबें हैं। ज्यादातर यहाँ आप पा जाएंगे हदीस हसन। सबसे पहले कौन सी किताब है, यानी मुस्तकिल किताब नहीं है हदीस हसन पे, याद रखिएगा अच्छे से। अलग से मुस्तकिल किताब नहीं है, जैसे अलग से सही पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं उलमा ने, वैसे यहाँ नहीं है। अलबत्ता कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर आप सही हदीस पा जाएंगे। तो पहली कौन सी किताब है, जामे तिरमिजी, अल मशहूर बिसुनन तिरमिजी, जो कि सुनन तिरमिजी से मशहूर है। नाम इसका जामे तिरमिजी है, मशहूर है सुनन तिरमिजी से। वह असलन फी मारफतिल हसन, तो ये हसन की मारफत में असल है ये किताब। हसन रिवायतें अगर देखनी है, पानी है, तो असल यही है जामे तिरमिजी। व तिरमिजी हुवल्लज़ी शहरहु फी हादल किताब व अक्सर मन ज़करह, और इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ही हैं जिन्होंने हसन को शोहरत दी है। शहरहु, उसे शोहरत दी है, यानी हसन हदीस को शोहरत दी है इस किताब में, और सबसे ज्यादा इन्होंने जिक्र किया है। लाकिन यंबगी अत्तनब्बुह इला अन्ना नुसखहु तख्तलिफ फी कौलिही, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, मुनासिब है, तंबीह जरूरी है इस बात की तरफ कि उसके नुस्खे, यानी जामे तिरमिजी के, सुनन तिरमिजी के नुस्खे मुख्तलिफ हैं इस कौल में, हसन सही में। हाँ, तो अलग अलग नुस्खों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फर्क है, ये जहन में रहना चाहिए। फ़अला तालिबिल हदीस अल इनाया बिइख्तियार नुस्खा अल मुहक्कका, तो तालिब इल्म के लिए, हदीस के तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो तवज्जो दे बिइख्तियार नुस्खा अल मुहक्कका, और मुहक्कक नुस्खा अख्तियार करे, और मुकाबला करे मुअतमद उसूलों से। तो मुहक्कक नुस्खा ही खरीदना चाहिए और उसी को अख्तियार करना चाहिए। अच्छा, दूसरी किताब जहाँ हदीस हसन मिलती हैं, सुनन अबू दाऊद है। फ़क़द ज़कर अबू दाऊद फ़ी रिसालतिही इला अहली मक्का, तो इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है अपने रिसाले में, जो उन्होंने मक्का वालों के लिए लिखा था, अन्नहु यज़कुर फ़ीही अस्सहीह व मा यशबहुहु व युक़ारिबुहु, कि वो इसमें लिखेंगे अपनी किताब में, सुनन नबी दाऊद में, सही हदीसें
اور جو صحیح کے مشابہ ہیں، وہ یقارب ہو جو صحیح کے قریب قریب ہیں. تو صحیح کے قریب قریب کون سی حدیث ہے؟ حسن حدیث ہے. وما كان فيه وهن شدید بینہ، اور جس میں وہن شدید ہے، بہت زیادہ کمی ہے، تو اس کو بیان کر دیتے ہیں. وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، اور جس حدیث کے بارے میں کچھ نہیں ذکر کرتے ہیں تو وہ حدیث صالح ہے، ٹھیک ہے. فبناء على ذلك اذا وجدنا فيه حدیثا، تو اس بنیاد پر جب ہم اس کتاب میں کوئی حدیث پائیں جس کے بارے میں انہوں نے نہیں بیان کیا ہو، لم یبین ہوا ضعفہ، جس کے بارے میں ابو داود نے جس کا ضعف نہ بیان کیا ہو، ولم یصحح ہو، اور اسے صحیح بھی نہ کہا ہو کسی معتمد عالم نے، فہو حسن عند ابی داود، تو وہ حسن ہوگی ابو داود کے نزدیک. تیسری کتاب ہے سنن دارقطنی، فقد نص الدارقطنی علی کثیر منہ فی هذا الکتاب. تو امام دارقطنی نے نص دارقطنی نے حسن ہونے پر نص قائم کیا ہے اس کتاب میں بہت ساری جگہوں پر. تو یہی تین کتابیں ہیں جہاں حسن حدیث بکثرت مل جائیں گی. اور اب جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں، کوئی بہت مشکل سبق آج نہیں گزرا ہے. حسن کے تعلق سے ساری باتیں ہیں. حسن حدیث، امام ترمذی جب کہیں حدیث حسن تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام بغوی اگر حسن کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں اپنی کتاب المصابیح میں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور حسن حدیثیں ہمیں زیادہ تر ملیں گی کہاں؟ تو ہم نے وہ دیکھ لیا ہے، سنن ابو داؤد، تو سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور دارقطنی. تو اب اجازت دیجیے، آپ لوگ مراجعہ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.